بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ جب شہادت عباس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی شہادت کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عباس ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی جو ان کے ساتھ واقع کربلا میں موجود تھے۔ دوستو، کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور گفتار کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام حالات پر ہم روشنی ڈالیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اس عظیم ہستی کی زندگی کے حالات و واقعات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، بس آپ نے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 رجب 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے خدا کا شکر گزار ہونے کے طور پر زمین پر سجدہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں اور بائیں کانوں میں بالترتیب اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر نئے پیدا ہونے والے بچے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کی تقریب رکھی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ جب اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولی تب حضور نے انہیں اپنی باہوں میں لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جس کا نام انہوں نے عباس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر، بہادری کے ایسے ہی کام کرے گا اور جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل ساتھی ہوں اور کربلا میں ان کے مالک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محتاط نگاہ میں اور آخری 10 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ ان کی بہادری، دلیری، جرأت مندانہ نقطہ نظر اور جنگی سپاہی کا فن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورثے میں ملا تھا، اور یہ جمال لڑائیوں میں بہت اچھی طرح ثابت ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صبر اور برداشت کا درس دیا، اور ان کی شیر دل وفاداری اور خود قربانی کی فطرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی زینب کے ساتھ کی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مکمل طور پر ثابت قدم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض اور احکامات اسلام کے مطابق ادا کیے۔ وہ اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں پاک تھے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق سختی سے زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے سکھایا اور تربیت دی، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا اور تربیت دی۔ علی زندگی اور موت کے اسرار کو پوری طرح جانتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، اس کو نہ تو دنیاوی زندگی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اس کا مکمل جواز پیش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی، اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا بیٹا محمد وہاں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو بھیج دیا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو مشکل سے 12 سال کے تھے۔ حضرت علی نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، آپ کی عظیم قربانی کے دن میری نمائندگی کرے گا، اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا،
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھیں۔ پیارے دوستو، یہ 657 عیسوی کی بات تھی، جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ عظیم قربانی، عظیم جرت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی۔ دوستو، یوں کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسے جنگجو کی کہانی بھی ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 برس کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن شاہ، ایک بہادر اور مشہور شامی جنگجو نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا، اسے قتل کر دو۔ اس کے بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی اجل سے بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لبنان الشورا خود آ گیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ دوستو، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین جب اپنے والد حضرت علی کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم کمبر سے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قدموں میں اچھل پڑے اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑا۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں اس نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے وفادار پیروکاروں نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے وہ پیشن گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ